بسم اللہ الرحمن الرحیم وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور میں نے اس مختصر کتاب کا نام ہدایۃ النحو رکھا ہے، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے طالبان علوم کو راہ دکھلائے۔ ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، اور میں نے اس کو ترتیب دیا ہے ایک مقدمہ اور 3 قسموں پر، بتوفیق الملک العزیز العلامی، جاننے والے زبردست بادشاہ کی توفیق سے۔ ابھی انہوں نے اس سے پہلے اپنی کتاب کے بارے میں بتلایا تھا کہ میری کتاب کس طرح کی ہوگی۔ اب اس کا نام بتلا رہے ہیں کہ میں نے اس کا نام ہدایۃ النحو رکھا ہے۔ اب اس کی وجہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ہدایۃ النحو نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، کیا سوچ کے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ تو یہ بتلایا انہوں نے کہ اللہ تعالی طلباء کی رہنمائی کرے اس کتاب کے ذریعے، اسی لیے اس کتاب کے نام کا ایک جز ہدایت ہے۔ ہدایت النحو، نحو کی ہدایت، نحو کی رہنمائی، نحو کا راستہ۔ اب یہ اپنی کتاب کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ قسموں میں، کچھ فصلوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے انہوں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو بتا رہے ہیں اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 3 قسمیں ہیں۔ اب مقدمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اما المقدمۃ یا مقدمۃ، جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ بہرحال مقدمہ تو وہ ان ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہے جن کو پہلے لانا ضروری ہوتا ہے، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروگرام شروع کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام اس طرح سے چلے گا، اس کی ابتدا اس طرح سے ہوگی اور اس میں ان رولز کا خیال رکھنا ہوگا۔ یا جب کوئی کھیل شروع کیا جاتا ہے تو بھی اس کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں مین چیزیں کہ یہ پروگرام کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کے ذریعے ہم کیا چاہ رہے ہیں، یہ سب بتلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مقدمہ لائے ہیں، اور اب انہوں نے بتلایا کہ اس مقدمے کے اندر وہی باتیں ہوں گی جن کو شروع میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو شروع میں لانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں، یعنی اس کے 3 حصے کیے ہیں انہوں نے مقدمے کے۔ فصل، یہ پہلی فصل ہے، النحو علم باصول يعرف بها اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ النحو علم، نحو ایسا علم ہے، یعرف بها اواخر الکلم الثلاث، جس کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کو جانا جاتا ہے، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور اس نحو کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، جانا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب دینے کی کیفیت، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، کہ یہ کلمے ثلاث جو ہیں یہ آپس میں کس طور سے جوڑے جائیں گے، ان کی ترکیب کیا رہے گی، اس کی کیفیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو علم نحو کے اندر صرف
دو چیزیں جانی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو 3 کلمے ہوتے ہیں اسم فعل حرف، ان کا آخر معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اور یہ جو آپس میں جوڑیں گے اسم فعل حرف، ان کی ترکیب کس اعتبار کی ہوگی، کس حیثیت سے اور کس طرح سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے گا، بس یہی دو چیزیں علم نحو ہمیں سکھلاتا ہے۔ والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ علم نحو پڑھنے کا، پڑھانے کا فائدہ، اس کی غرض، اس کا مقصد یہ ہے صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، ذہن کا لفظی غلطیوں سے محفوظ ہونا، فی کلام العرب، عرب کے کلام میں، عربی بول چال میں، عربی زبان میں۔ تو عربی زبان میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا، یہ علم نحو کی غرض ہے۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، آخر نحو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا سبجیکٹ کیا رہے گا، یہ کس چیز کے اوپر بحث کرے گا، اس کا موضوع کیا ہوگا، وہ کلمہ اور کلام ہے۔ تو ہم نے آج جو کچھ جانا ہے وہ یہ کہ اس کتاب کا نام ہدایت النحو کیوں رکھا، اس کی وجہ مصنف نے بتائی کہ اس امید پر میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طالبان علوم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے، ان کی رہنمائی کرے۔ اور پھر انہوں نے بتلایا کہ میں نے اپنی کتاب کو کس طرح سے ترتیب دیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک مقدمہ ہوگا کتاب میں اور 3 قسمیں ہوں گی۔ پھر یہ مقدمہ شروع کر دیتے ہیں۔ مقدمے میں بتلایا انہوں نے کہ یہ ان چھوٹی چھوٹی ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہے جن کو پہلے سمجھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر انہی کو نہیں جانا تو آگے کی کتاب یا آگے کی باتیں، آگے کی بحثیں سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اس کو بھی 3 حصوں میں بانٹا ہے، 3 فصلوں میں بانٹا ہے۔ فصل اول میں انہوں نے نحو کی تعریف، نحو کی غرض اور نحو کا موضوع بتلایا۔ علم نحو کی تعریف: النحو علم بأصول يعرف بها أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ اور طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ اس کو عربی زبان میں ہی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ جو نحو کی تعریف یہاں ہے وہ بدلے گی نہیں، الفاظ ضرور بدل سکتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن معنی اور مفہوم نحو میں کہیں تک بھی پہنچ جائیں تو یہی ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ الفاظ زیادہ ہو جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ الفاظ آگے جا کے کم ہو جائیں، اور پھر ہر مصنف کا، ہر لکھنے والے کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے، تو انداز بدل سکتا ہے، الفاظ بدل سکتے ہیں، لیکن علم نحو میں جو جانا جاتا ہے کہ 3 کلمے ہیں، ان کے آخر کے اعراب کو جانا جاتا ہے، ان کے معرب ہونے کو جانا جاتا ہے، ان کے مبنی ہونے کو جانا جاتا ہے، اور آپس میں جملے کس طرح سے بنیں گے، کس طرح سے جوڑے جائیں گے، یہ پتہ چلتا ہے۔ علم نحو کی غرض ہے کہ عربی زبان میں غلطی کرنے سے محفوظ ہونا، اس لیے کہ جب آدمی اس کے قاعدے قانون سمجھ جائے گا، اس کا معرب مبنی ہونا سمجھ جائے گا، تو پھر اس سے عربی زبان میں غلطی نہیں ہوگی۔ اور اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔